بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستوں، آج کل وہ مبارک مہینہ چل رہا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری والدہ ماجدہ نے دیکھا جب میری ولادت ہوئی تو ان کے جسم سے ایک نور نکلا اور ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حوالہ ہم مسند احمد، حاکم اور سید الجامعہ۔ بعض روایات میں آتا ہے ولادت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت ایوان کسرا کے 14 کنگرے گر گئے، مجوسیوں کے آتش کدے ٹھنڈے پڑ گئے، بحرائے سادہ و صائبہ خشک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کائنات فخر وجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے لیے ایک کامل نمونہ اور رسوائے حسنہ بنا کر محفوظ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو فطری طریقہ قرار دیا۔ آپ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی عظیم احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات زندگی بھی قیامت تک کے لیے راہ ہدایت اور اشار و معیار اور فلاح ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر گوشہ تابناک اور ہر پہلو روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم ولادت سے لے کر روز رحلت تک ہر ایک لمحے کو قدرت نے لوگوں میں محفوظ کرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا آپ کے جانساروں نے محفوظ رکھا اور سند کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ لہذا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت، اکملیت ہر قسم کے شعبہ سے بالا تر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں منظوم، منشورانہ اور نعتیہ کلام نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، جو روز قیامت تک چلتا جائے گا۔ اور جس طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن مجید محفوظ و ممنون ہے، کوئی بھی سلیم الفطرت انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری اور جملہ پہلوؤں پر اگر نظر ڈالتا ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر کوئی انسان رہ نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان و مرتبے کو تسلیم کیے بغیر اسلام کا حقیقی فہم پانا بہت مشکل ہے۔ اور تاجدار رسالت رحمت للعالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے سماج، معاشرے کو ایمان اور توحید کی دعوت دی جو سرتا پائے شرک و کفر کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ دلالت، جہالت کے شکار اس معاشرے میں انسانیت تک مفقود تھی۔ ہر طاقتور اپنی ہستی میں خطاب بنا ہوا تھا،
قتل و غارت کی گرمی کی وبا ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، نہ کسی کی عزت محفوظ تھی، نہ ہی عورتوں کا معاشرے میں کوئی مقام و مرتبہ تھا، نہ کمزور طبقات کے لیے کوئی داد رسی تھی، نہ ہی غلاموں اور لونڈیوں کے کچھ حقوق تھے۔ ان میں بے حیائی، شراب نوشی اور یاوہ گوئی عروج پر تھی۔ سرزمین عرب پر وادنیت کے حق کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ظلم، ناانصافی اپنے شباب پر تھی۔ خدائے واحد کی بندگی کی جگہ معبودان باطل کے سامنے اپنی افشانیاں رگڑتے رہے۔ معاشرے سے شرک کا بدبودار بغلہ اٹھ رہا تھا۔ اس دور کا انسان قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا اور وہ ہلاکت کے دوچار ہونے کے قریب تھا کہ یکدم رحمت حق کو جوش آیا اور کوئے صفا سے انسانیت کی بقا کا اعلان ہوا۔ لوگو، لا الہ الا اللہ پر ایمان لاؤ تاکہ تم اپنی اصلاح کر سکو۔ یہ آواز نہیں تھی بلکہ ایوان باطل کے لیے بجلی کا کڑکا تھا۔ یہی پکار عظیم الشان انقلاب کی ابتدا تھی جس نے مردہ دلوں اربوں میں زندگی کی نئی روح پھونک دی۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا میرے عزیز دوستو جس کا کبھی چشم تصور بھی نہ تھا۔ بت پرست بت شکن اور ظالم و غاضب حق پرست اور رحم دل بن گئے۔ پھر سارے عالم نے دیکھا ایک امی لقب اعلیٰ نسب پیغمبر خدا پر مان لانے والوں نے جان نصاور اور جان ساری کی ایک نئی تاریخ رقم کر ڈالی۔ میرے عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق اعلان توحید کی راہ میں اپنے ہی لوگوں، اپنے ہی قوم، اپنے ہی قبیلوں کے ہاتھوں مصائب و لام اور مشکلات تکالیف دیکھیں۔ عام انسان کو ان حالات کا سن کر ہی ہمت ہار جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و استقامت کا کوہ گراں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدم قدم پر جٹلایا گیا۔ کاہن و ساحر انجانے میں کیا کچھ کہا، مکہ کی سرزمین آپ پر تنگ کر دی گئی۔ میرے عزیز دوستو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو رائے حق کو ترک کیا، نہ ہی لوگوں کی پرواہ کی، بلکہ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم کی ہدایت و فلاح کے لیے دعا گو رہتے، ان کو تبلیغ بھی کرتے رہتے، ان کو اللہ جل و شانوں کی وحدانیت پر قائل کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اہل مکہ کی زیادتیاں حد سے مجاوز کر گئیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی۔ میرے دوستو، یہ ہمارا پروگرام یہاں ختم ہوتا ہے۔ ہم جلد ہی دوسرے پارٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اگر آپ ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے ہمیں بتائیے ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اور اس کے ساتھ ہی ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔